बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि DGISPR की पीडीएम को वार्निंग और ओपन चैलेंज। इसके साथ साथ बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान जो माफिया का खात्मा करने के लिए सरगर्म दिखाई दे रही हैं। जहां अपोजिशन जमातें परेशान हैं, उसके साथ साथ माफिया भी परेशान है, लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान के अपने करीबी लोग भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने करीबी लोगों को नहीं बख्शा। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखेंगे। आपको ये भी बताएंगे मोहम्मद अली सदपारा के आखिरी अल्फाज क्या थे। साजिद अली सदपारा जो कि मोहम्मद अली सदपारा के बेटे हैं, उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया है, उसका अहवाल आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने आखिरी अल्फाज अपने बेटे से क्या कहे थे। सबसे पहले इस इशू पर बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर और डिजिटल मीडिया पर साजिद अली सदपारा के वालिद मोहम्मद अली सदपारा की जो तलाश जारी है, जो सर्च ऑपरेशन जारी है, उसके हवाले से बात भी की जा रही है। और पूरी पाकिस्तानी कौम, चाहे वो पाकिस्तान में बसने वाले लोग हों, चाहे दुनिया भर के किसी कोने में बसने वाले लोग हैं, वो मोहम्मद अली सदपारा और उसकी पूरी टीम की खैर औफियत से वापसी के लिए दुआ गो भी हैं और अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे हैं, इल्तिजा भी कर रहे हैं और किसी न किसी मौज़े का इंतज़ार भी किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि डेथ जोन जो है उसमें ज़िंदा रहने की जो लिमिट है, जो घंटे बताए जा रहे हैं माहिरीन की जानिब से कि ज़्यादा से ज़्यादा 16 से 20 घंटे तक एक इंसान वहाँ ज़िंदा रह सकता है। लेकिन इस सारे ऑपरेशन को तकरीबन 72 घंटे होने को हैं और मोहम्मद अली सदपारा और उनके जो टीम है अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। जुमे की शाम को वो लापता हुए, उसके बाद सैटरडे को ऑपरेशन किया गया, सर्च ऑपरेशन किया गया, संडे को सर्च ऑपरेशन किया गया और आज भी सर्च ऑपरेशन किया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जो कि तशवीशनाक सूरत हाल बताई जा रही है, जो कि अच्छी खबरें नहीं हैं। लेकिन DGISPR ने आज एक निजी टीवी से बात करते हुए कहा है कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जो हमारे सर्च ऑपरेशन में जो हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अपनी लिमिट से भी ज़्यादा आगे जाकर वो इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम को और दुनिया भर में बसने वाले तमाम अफराद को अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए और अच्छे की उम्मीद भी रखनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं साजिद अली सदपारा के वालिद मोहम्मद अली सदपारा के आखिरी अल्फाज क्या थे, उन्होंने अपने बेटे से क्या कहा। वो ये कहती हैं कि जब ये मिशन शुरू हुआ तो हम कुल 25 से 30 कोहिमा इस मिशन पर जा रहे थे, लेकिन जब आगे हमने सफ़र शुरू किया और मौसम की शिद्दत सामने आई और इतना एक कातलाना मौसम था, एक जानिब तो मौसमी हवाओं से जंग लड़नी थी और दूसरी जानिब अंदरूनी तौर पर जो जंग लड़नी थी, तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र कुछ कोहिमा वहीं से वापस आ गए और हम 4 लोग आगे की जानिब बढ़े। उसके बाद वो कहती हैं कि जब हमने सफ़र शुरू किया उसके बाद हम आगे बढ़ना शुरू हुए, मौसम की शिद्दत ज़्यादा थी और तेज़ हवाएं चल रही थी। उसके साथ साथ बग़ैर ऑक्सीजन के सफ़र करना बहुत मुश्किल था। तो रास्ते में जाकर मेरी बस हो गई, जिसकी वजह से मुझे वापसी का सफ़र इख्तियार करना पड़ा। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी बताती हैं कि मेरे वालिद मोहम्मद अली सदपारा और उनके मज़ीद 2 साथी वो आगे की जानिब बढ़े और उन्होंने कहा कि बग़ैर ऑक्सीजन के इंतहाई मुश्किल रास्ता था, इंतहाई मुश्किल सफ़र था। और मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, तुम इसका इस्तेमाल करो और ऊपर आ जाओ। मगर बदकिस्मती से मेरी सेहत ने मुझे इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से मैं ऊपर नहीं जा सका। वो कहते हैं कि मेरे पास जो भी बची खुची ऑक्सीजन थी वो मैं कुछ ख़राबी के बायस इस्तेमाल नहीं कर सका। आर्मी ने हमारा मुकम्मल तौर पर साथ दिया और वो कहते हैं कि ये मेरे वालिद को तलाश करने और उनकी पूरी टीम को जो तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर अफवाहें लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग क्या सरें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पाक आर्मी के जवानों ने अपनी हिम्मत से भी बढ़कर इस ऑपरेशन को कामयाब करने की कोशिश की है। मैं खुद उस मिशन में शामिल था। हमने तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया है और जितना हमसे हो सका है हम ऊपर गए और हमने जो हमारे हेलीकॉप्टर से वो अपनी लिमिट से भी ज़्यादा आगे जाकर उन्होंने इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने की कोशिश की है। बहरहाल फ़िलहाल ऑपरेशन जारी है, अल्लाह ताला से अच्छे को उम्मीद रखनी चाहिए। और साजिद अली सदपारा कहते हैं कि मेरे वालिद के आखिरी अल्फाज जो उन्होंने मुझसे कहे वो ये थे कि साजिद ऊपर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। और वो मुझे अपने पास बुला रहे थे और मुझे कह रहे थे कि तुम सिलेंडर का इस्तेमाल करो, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करो और तुम ऊपर मेरे पास आ जाओ। लेकिन मेरी सेहत की वजह से मैं ना तो सिलेंडर का इस्तेमाल कर सका, ना मैं अपने वालिद के पास जा सका। बहरहाल
اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے، اور موضوع کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اور محمد علی صدپارہ اور ان کی پوری ٹیم کے لیے پورے پاکستان میں اور دنیا بھر میں دعائیں بھی کی جا رہی ہیں، التجائیں بھی کی جا رہی ہیں، اور اچھی امید بھی رکھی جا رہی ہے۔ بہرحال ایک مشکل وقت ہے، اور تمام ان لوگوں کو اس صورتحال کے پیش نظر، جو مشکل صورتحال ہے، احساس کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، کوئی ایسی خبر شیئر نہیں کرنی چاہیے جو کہ ان کے اہل خانہ کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے مزید پریشانی کا باعث بنے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو وزیر اعظم عمران خان اور پی ڈی ایم کے درمیان آپ کو میچ نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے پی ڈی ایم جو مسلسل چیف آف آرمی سٹاف پر، ڈی جی آئی ایس اے پر اور پاک فوج پر الزام تراشی کر رہی ہے، مریم نواز کی جانب سے، نواز شریف کی جانب سے اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے آپ کو الزامات نظر آ رہے ہیں، تو آج ایک بار پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے پی ڈی ایم کو وارننگ بھی دی ہے اور اوپن چیلنج بھی کی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا، اور کئی بار ہم اس حوالے سے کہہ چکے ہیں، کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، اور فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، بے بنیاد الزام تراشی نہ کی جائے، اور نہ ہی ہمارے کسی سے کوئی رابطے ہیں، نہ ہی ہم رابطہ کرنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بغیر تصدیق کے قیاس رائیاں اب بند ہونی چاہیے، اور اگر ثبوت ہیں تو سامنے لے کر آئیں کہ کس کے ساتھ کسی قسم کا بیک ڈور کوئی رابطہ کیا جا رہا ہے، کوئی منتیں ترلے کی جا رہی ہیں، جس طرح مریم نواز کہتی ہے کہ جی ہمارے لوگوں کو اب فون کالز کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو اوپن بیلٹ کے حوالے سے حکومت کا ساتھ دیں، حکومت کی مدد کریں۔ تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ کسی قسم کے کسی کے ساتھ کوئی بیک ڈور رابطے نہیں کیے جا رہے، بغیر تحقیق کے اس بارے میں بات کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہیں، اگر کوئی تصدیق ہے، اگر کوئی ایویڈنس ہیں، تو وہ قوم کے سامنے رکھنے چاہیے۔ اور یہ پی ڈی ایم جو ہے ان کو ہم وارننگ دے رہے ہیں، ان کو اس حوالے سے جو وارننگ کا لفظ ہے وہ تو میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پر اشارتاً یہ کہا ہے کہ یہ چیزیں اب بند ہو جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ اگر آپ پی ڈی ایم کی سیاست کو دیکھ لیں، اگر آپ مسلم لیگ نون کو دیکھیں، آپ مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو دیکھیں، تو پی ڈی ایم خود اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑی ہے، لیکن سارا ملبہ جو ہے وہ اب پاکستان کے ریاستی دوروں پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لانگ مارچ کا اعلان تو کیا گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، لیکن اس سے پہلے یہ ایک بیان آنا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ اس کی ٹائمنگ چیک کریں تو آپ کو بڑی ایک اہمیت کے حامل نظر آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن بھی ہو رہی ہیں، پی ڈی ایم بند گلی میں بھی داخل ہو چکی ہے، اور پی ڈی ایم جو ہے اب وہ اپنی بقا کی بھی جنگ لڑی ہے۔ لیکن آج ایک شٹ اپ کال دی گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ اب ایسی قیاس رائیوں سے آپ اجتناب کریں، اور ایسی قیاس رائیاں اب بند ہو جانی چاہیے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو مافیا کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم عمران خان ایک جنگ لڑے ہیں، اور عمران خان جب سے ہیں ان کا مشن یہ ہے کہ اس مافیا کا خاتمہ کیا جائے، وہ مافیا جو غریب عوام کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستان کے اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ بیرون ملک اپنی محنت مزدوری کر کے پاکستان میں زمینیں خریدتے ہیں، ان پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ جو پاکستان میں غریب لوگ ہیں ان پر، ان کی زمینوں پر، ان کی دکانوں پر قبضے کیے جاتے ہیں۔ غیر قانونی جو سرکاری زمینیں جو ہیں ان پر غیر قانونی تجاوزات قائم کی جاتی ہیں، قبضے کیے جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ مہم جاری ہے کہ پاکستان کو قبضہ مافیا سے نجات دلوائی جائے، اور اس قبضہ مافیا کا جو ایک زور ہے اس کو توڑا جائے۔ آپ کے علم میں کہ لاہور میں کھوکھر پیلیس کو گرایا گیا جو کہ غیر قانونی تھا، وہاں پر آپریشن کیا گیا۔ اس کے بعد پورے پنجاب میں، فیصل آباد میں، ننکانہ صاحب میں، اور پورے بہاولپور اگر آپ دیکھیں، جہاں جہاں بھی کوئی غیر قانونی تجاوزات ہیں، کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس حوالے سے کارروائی بھی کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو اپنی زمینیں واپس بھی ان کو کی جا رہی ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے بارہا کہا کہ آپ پاکستان سٹیزن پورٹل پر اپنی شکایت درج کروائیں، اگر قبضے کے حوالے سے کوئی شکایت آتی ہے تو اس کا فوری نوٹس لینا چاہیے، اور 24 آور کے درمیان اس پر کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں تو جو آج اسلام آباد میں ہوا، جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پر وکلا گردی ایک سامنے آئی کہ وہ وکلا جنہوں نے قانون اور آئین کے حوالے سے ہمیشہ وہ بات کرتی ہیں، جو سب سے زیادہ چیمپئن بنتی ہیں آئین اور قانون کے، لیکن انہوں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ پر دھاوا بولا ہے۔ وہاں پر انہوں نے چیف جسٹس آف اسلام آباد کے چیمبر پر حملہ کیا ہے، اس وجہ سے کہ اسلام آباد کے ایف8 کچہری میں جو غیر قانونی جگہوں پر جو چیمبر بنائے گئے ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر جو انتظامیہ انہوں نے وہ زمین خالی کروانے کی کوشش کی ہے، جس کے رد عمل میں آ کر
انہوں نے آج ساری کارروائی کی ہے، لیکن جہاں پورا مافیا پریشان ہے، جہاں اپوزیشن پریشان ہے، وکلا پریشان ہے، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان کے اپنی جماعت کے لوگ، اپنے قریبی لوگ بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیرو ٹالرنس کی جا رہی ہے، اور عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ چاہے حکومتی اراکین نے کسی جگہ پر قبضہ کیا ہے، چاہے اپوزیشن نے قبضہ کیا ہے، یا کوئی قبضہ مافیا سے تعلق ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ آج بتایا جا رہا ہے کہ KPK کے علاقوں میں جہاں حکومتی لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے، وہاں سے بھی ان کی زمینیں خالی کروائی جا رہی ہیں، ان کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ تو بڑی ہلچل جاری ہے، شہر اقتدار میں ہلچل جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو قبضہ مافیا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اب اس کو کامیاب بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اس جنگ میں کس قدر کامیاب ہوتے ہیں، اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔